مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت آدمی تھے کہ جیلر بولنے لگا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا بھول سے محبت مت کرنا، میں محبت کی مصیبت بہت زیادہ اٹھائے ہوا۔ میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا تھا، میرے اوپر چوری کا الزام لگا، محبت انہوں نے کیا اور مصیبت ہم کو اٹھانی پڑی۔ میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا، میرے بھائیوں نے مجھ کو کنویں میں ڈالا۔ باپ نے بھول کی محبت کرنے کی سزا مجھ کو ملی، اور زلیخا نے مجھ سے محبت کیا، جیل کی ہوا کھا رہا۔ خدا کے واسطے مجھ سے محبت مت کرو، محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو، وہ باقی ہے، ہم فانی ہیں، ہم جدا ہو جائیں گے اور اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، دیدار ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا میرے پروردگار دنیا میں بھیجے ہو، زندگی تو سمجھ میں آتی ہے، موت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، موت کیوں مسلط کر دیا؟ جینا چاہتے ہیں، موت آ جاتی ہے کہ چلیے آپ کی کھٹیا کھڑی ہے، آپ کا ٹکٹ کٹ چکا ہے۔ یہ موت کیوں ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ یہ موت اس لیے ہے تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار یہ موت مصیبت نہیں، یہ رحمت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کہا میرے پروردگار یہ امیری تو سمجھ میں آتی ہے کہ مال ہے، یہ غریبی کیوں ڈال دی سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا اے موسیٰ یہ غریبی اس لیے رکھا تاکہ میری نعمت کا میرا بندہ شکر ادا کرے۔ کہا اے میرے پروردگار یہ غریبی بھی رحمت، اب سمجھ میں آ گیا، اب سوال نہیں کروں گا۔ کہا اے میرے پروردگار بیماری کیوں دے دیا؟ جب تندرستی دیا تھا تو بیماری کیوں رکھا؟ اگر بیماری نہیں رکھتے تو کون ہم کو یاد کرتا؟ سب باپ باپ کرتا، خدا خدا کوئی نہیں کرتا۔ کہا اے میرے پروردگار سمجھ میں آ گیا۔ کہا جنت تو رکھی مہمان خانہ ہے، یہ دوزخ کیوں رکھا؟ تو کہا کہ اے موسیٰ یہ دوزخ اس لیے رکھی ہے تاکہ میرے عذاب سے ڈرنے والا میرا بندہ ہو جائے۔ اے میرے پروردگار اب سمجھ میں آیا تیرا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے ہوا نہیں کرتا، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ راحت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے ہاتھ اٹھائیے، مصیبت میں صبر کریں گے ہاتھ اٹھائیے، جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے ہاتھ اٹھائیے۔ او سب سے اول اور آخر جہاں تہاں حاضر اور ناظر، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، جہاں کی کھیپنے والے، دکھ میں تسلی دینے والے، سوچ میں دل بہلانے والے، بپتا میں یاد آنے والے، کشتی نوح کو جودی سے لگایا تو نے، نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے، چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے، سر اٹھاتے تھے تکبر سے جو اصحاب الفیل، بھیج کر تو نے ابابیل کیا دم میں ذلیل، آج ادنا یہ ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل، آگ گل ہو گئے جب ڈالے گئے اس میں خلیل، کس سے فریاد کرے تیرے سوا اے رب جلیل، کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے مصیبت میں تیرے سوا کفیل،
کون ہوتا ہے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, دل آپ نے خوش کر دیا. ایک دوہا اور اس پر خدا کی قدرت سامنے رکھتا ہوں. انشاءاللہ اپنے خدا کو بھولیں گے نہیں, جمعہ اور رمضان میں ضرور یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاں یہ دیکھیے, آپ کو میں نہیں دیکھوں گا. وہ صحیح, وہ جو بوڑھا تھا وہ لاٹھی لے کر کے جو ڈھونڈ رہا تھا, وہ صحیح ڈھونڈ رہا تھا. اور یہ تو اس بوڑھے کا نصیب خراب تھا کہ اسے تنویر ذکی حاصل نہیں ہوا. حاصل ہو جاتا تو یہ اور زیادہ چھوٹا ہو جاتا. ذرا دھیان سے سنیے گا. آخری دوہا ہے. چکی چل رہی ہے, دانا منہ میں جا رہا ہے, تو باپ رو رہے ہیں, بیٹا ہنس رہا ہے. تو باپ نے کہا, بیٹا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اپنی موت یاد آ گئی. تو کیوں ہنس رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا, ابا حضور کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. آپ رونے کی وجہ بتائیے, میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں. کہا کہ بیٹا چکی کے منہ میں دانا جا رہا تھا, آٹا بن رہا تھا, مجھے اپنی موت یاد آ گئی اس لیے میں رو رہا تھا. کہا آپ کا رونا صحیح ہے اور میرا ہنسنا اس لیے صحیح ہے کہ آپ نے دانا کو دیکھا, آٹا کو دیکھا, آپ کو اپنی موت یاد آ گئی, آپ رو رہے ہیں. آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے. جو دانا کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا. جو خدا کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے, وہاں بھی آباد رہتا ہے. چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے, چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے. دو پاٹن کے بیچ میں, دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی, ثابت بچانا کوئی. چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے, کیل سہارے جو رہے, کیل سہارے جو رہے, وہ بال بال بچ جائے, وہ بال بال بچ جائے. جا کو راکھے سائیاں مار نہ ساکے کوئی, جا کو راکھے سائیاں مار نہ ساکے کوئی. بال نبی کا کر سکے, بال نبی کا کر سکے, سب جگ بیری ہو, سب جگ بیری ہو. تیسرا پیغام آ رہا بچوں کے حوالے سے, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. لیٹ سے شادی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ایک بوڑھے نے بھی ہاتھ اٹھایا. ذرا دیکھیے کہ وہ کون سی شادی کریں گے. دھیان سے سنیے گا. خیر یہ غلطی بار بار ہوتی ہے, چل جائے گی. اگر میں بھی نیچے بیٹھا رہتا اور اوپر سے سوال ہوتا تو میں بھی پھسل جاتا. خیر سات خون آپ کے ویسے بھی معاف ہے. ایک آدمی نے تو ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دیا ہے, لیکن میں ان کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں جب تک کہ دعا نہ ہو جائے. تیسرا بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں بچوں کے حوالے سے. سنیے گا اس کو دھیان سے. جب آپ کا بچہ 6 سال کا ہو جائے تو آپ کو علم دینا ہے, ادب دینا. 6 سال کا بچہ نظر انداز نہیں کرنا ہے, یہ ناسور بن جائے گا. 6 سال کا بچہ, 6 سال سے پہلے اس کو لائسنس ہے, جو کام کرے, جو حرکت کرے چھوڑ دیجئے, ماریے مت, ادب مت دیجئے. جیسے ہی اس کی عمر 6 سال ہو جائے اس کو ادب دیجئے, علم دیجئے. دوسری بات, جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کیجئے. جب وہ 9 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دیجئے. 9 سال کے بیٹے کا بستر ماں سے الگ, 9 سال کی بیٹی کا بستر باپ سے الگ, 9 سال کا بیٹا 10 سال کی بیٹی کا بستر الگ. دونوں کا بستر ایک نہیں. ماں ضرور ہے, 9 سال کا بیٹا ہے, بستر الگ. 9 سال کی بیٹی ہے, باپ ضرور ہے, بستر الگ. دونوں کا بستر الگ. 9 سال کی عمر میں شیطان بیچ میں ہوتا ہے اور نیند کی حالت میں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بغل میں سونے والی بیوی ہے یا بیٹی ہے, بغل میں سونے والی ماں ہے یا کوئی اور ہے. اس لیے بستر الگ 9 سال کی عمر میں. اور اس سے زیادہ ماں باپ کی ذمہ داری. جیسے ہی آپ کا بچہ 12 سال کا ہو جائے دیکھیے کہاں جا رہا ہے, دیکھیے کہاں سے آ رہا ہے. یہی عمر بگڑنے کی ہے, یہی عمر بننے کی ہے. اگر اس وقت بگڑ گیا آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے, اس وقت اگر بن گیا تو مقدر کا سکندر ہو جائے.
سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا رات بھر سونے میں مت گزارو، بیٹا رات بھر سوتے مت رہو، رات بہت بڑی ہے، تھوڑا سویا کرو، تھوڑا جاگا کرو، اگر جاگو گے تو پاؤ گے، اگر سوتے رہ جاؤ گے تو کھو جاؤ گے۔ دوسری مثال لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا 3 بات کو عمل کے کان سے سنو کہ محنت اتنی کرو جتنی تمہیں دنیا میں رہنا ہے، عبادت اتنی کرو جتنے تم اللہ کے محتاج ہو، گناہ پر اتنی جرأت کرو جتنی عذاب سہنے کی تمہیں طاقت ہے۔ ایک انگلی کو چراغ پر تم رکھ نہیں سکتے، پورے وجود کو جہنم کی آگ میں کیسے جھونک سکتے ہو۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے بیٹے کو کھلا پلا کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ بیٹا رات کی تاریکی ہے، تم میرے سامنے ہو، میں تمہارے سامنے ہوں، تیسرا خدا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بیٹا پدر کہتے ہیں باپ کو، ہنر کہتے ہیں علم کو، ہنر کہتے ہیں علم کو، پدر کہتے ہیں باپ کو۔ خدا کے سامنے جب کل قیامت میں کھڑے رہو گے تو خدا یہ تمہیں پوچھے گا کہ تمہارا ہنر کیا ہے، تمہارا علم کیا ہے، تم سے خدا یہ سوال نہیں کرے گا کہ تمہارا باپ کون تھا، کون ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹے کی شادی ہے، باپ نے انعام دیا ہے بیٹے کو، بیٹے کی شادی ہے، غور کیجئے گا۔ جوان بیٹا 18 سال کے بعد اس کا باپ نکاح کر رہا ہے، اکبر الہ آبادی اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے ہیں اور انعام دے رہے ہیں۔ انعام میں کیا دیا؟ کھلونا۔ لوگوں نے سوچا اللہ اللہ اللہ، یہ تو بچپن کا کھلونا جوانی میں دیا جا رہا ہے۔ بیٹا کا بھی سر جھک گیا، جتنے سامعین تھے سب کا سر جھک گیا۔ تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ اس نے بچپن میں مجھ سے فرمائش کیا تھا کھلونے کی، میرے پاس جیب میں پیسہ نہیں تھا، اس نے ضد کیا، 1 ہفتہ تک یہ مجھ سے بات نہیں کیا، کھلونے کی فرمائش پوری نہیں ہوئی، یہ باپ سے اتنا ناراض ہوا کہ 7 دن تک بات نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ اس کی شادی ہے، وہی کھلونا اس کو دے دیتا ہوں۔ تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو بچپن کا کھلونا تم کو جوانی میں مل رہا ہے، تمہاری فرمائش میں بچپن کی فرمائش کو جوانی میں پوری کر رہا ہوں تو تم شرمندہ ہو رہے ہو، کہیں جوانی میں کوئی ایسی فرمائش مت کرنا کہ اللہ کے پاس قیامت میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے بھیجا مکتب میں کہ جلدی سے پڑھ کر کے آؤ، کہا وہاں نہیں پڑھوں گا، کہا فلکا جاؤ، تنویر زکی پڑھاتے ہیں اور وہیں پر وہاں کے ناظم اسرائیل صاحب ہیں، زندگی سے جب ہار جاؤ گے تو ملک الموت بھی وہیں ہے۔ بھیجا پھلکا سے بھی واپس آ گیا، اس کے بعد اسلام پور بھیجا، وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ باپ نے کہا رے بار بار مدرسہ بدلتے رہو گے تو پڑھائی کیسے کرو گے؟ تو کہا کہ یہ استاد ٹھیک نہیں، وہ استاد ٹھیک نہیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا مدرسہ بدلنے سے مدرسے کا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا ڈبل نقصان ہوگا، تم علم سے بھی محروم ہوگے، گمراہ بھی ہو جاؤ گے۔ بلیک بورڈ میں استاد نے لکھا، لکیر کھینچ دی، لائن بنا دیا، کہا کہ جو بچہ میری لائن کو چھوٹا کرے گا اس کو انعام ملے گا۔ ایک بچہ اٹھ کر کے مٹانے لگا، کہا بیٹا مٹائے بغیر لائن کو چھوٹا کرو، لائن کو لکیر کو چھوٹا کرو بغیر مٹائے ہوئے۔ ایک بچہ سمجھدار تھا، وہ اٹھا پینسل لے کر کے اس لکیر سے بڑی لکیر کھینچ دیا، اس لائن سے بڑی لائن کھینچ دیا، کہا شاباش بیٹے، کسی کو مٹا کر کے آگے مت بڑھنا، خود مٹ جاؤ گے، کسی کے لیے مٹ کر کے آگے بڑھو گے تو مقدر کا سکندر بن جاؤ گے۔ 3 مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی گود میں مقدر کا سکندر کیسے بنے گا؟ دھیان سے سنیے گا، 3 مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، میرے دودھ کو حرام کھا کر کے برباد مت کرنا، حلال کمانا اور اسی سے گزر بسر کرنا، ورنہ میرا دودھ جو خون کی شکل میں نے تمہیں خون جگر پلایا ہے وہ برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ ماں نے نصیحت کیا ہے کہ بیٹا اپنے دوستوں سے زیادہ ہنسی مذاق مت کرنا ورنہ وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کریں گے۔ ماں نے نصیحت کیا ہے بیٹا کالا ہے، بالکل بھجنگا ہے، کالا کوئلہ بیٹا ہے۔ جب وہ سمجھدار ہوا تو ماں نے کہا کہ تو بیٹا اتنا بدصورت ہے، اتنا بدصورت ہے کہ کوئی بھی تمہیں اپنے پاس نہیں بٹھائے گا،
لیکن ماں کی نصیحت کو کان